بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم لیلۃ القدر کو کیسے تلاش کریں۔ چند ایسی نشانیاں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیان کی ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی بڑی فضیلت اور بہت زیادہ اہمیت ہے۔ یہ عشرہ جہنم کی آگ سے بچاتا ہے اور جنت تک لے جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں انسان اللہ تعالی کے قرب الہی میں رہتا ہے، کیونکہ اعتکاف جیسی عظیم عبادت کے ساتھ ساتھ اسی عشرے کی طاق راتوں میں ایک رات شب قدر یا لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ شب قدر یا لیلۃ القدر بڑی بابرکت فضیلت اور اہمیت والی رات ہے۔ اس رات کے فیض و برکات کثرت سے انسان مستفید ہوتا ہے۔ اس رمضان المبارک کے آخری عشرے کی رحمتیں اور برکتیں حدیث پاک میں بے شمار ہیں، جبکہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ایک سورت نازل فرمائی ہے اور اس سورت میں اس رات کی اہمیت اور فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ اس سورت کا نام سورہ قدر ہے۔ شب قدر کا مطلب ہے کہ وہ رات جس کی اللہ تعالی کے نزدیک قدر و منزلت ہو۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں قدر کا معنی اور قدر کا مطلب کیا ہے، تو قدر کے ایک معنی عظمت اور شرافت کے ہیں، اور سب سے زیادہ خاص اور شکر ادا کرنے کا مقام یہ ہے کہ صرف اسی امت یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو شب قدر ملی ہے۔ شب قدر جیسی عظیم و شان اور انوار و برکات والی رات نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فکر کے نتیجے میں صرف امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے۔ شب قدر اللہ تعالی کی جانب سے بڑا احسان ہے۔ شب قدر اللہ تعالی کا دیا ہوا بہت بڑا احسان ہے جو کسی دوسری امت کے حصے میں نہیں آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے میری امت کو شب قدر عطا فرمائی اور اس سے پہلے کسی امت کو یہ نہیں فرمائی۔ محترم ناظرین، شب قدر کی علامتیں کیا ہوتی ہیں اور شب قدر کی اہم ترین فضیلتیں کیا ہیں؟ شب قدر بہت زیادہ مبارک رات ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا اور تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب تعالی سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں اور رات سراسر سلامتی ہے۔ روح فجر تک تو ناظرین ہماری خوشی نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ اگر ہم اس ماہ مبارک میں شب قدر کو تلاش کر لیں اور اس شب قدر میں عبادت کریں تو اللہ تعالی سے مغفرت طلب کریں، دعائیں مانگیں، خوش قسمتی ہو سکتی ہے۔ اور اگر ہم اس رات کو تلاش کرنے کے بعد اللہ تعالی سے مغفرت طلب کریں گے، دعائیں مانگیں گے، تو یقین مانیے ہم سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی خوش نصیبی ہے کہ رمضان المبارک ہمیں اس سال بھی نصیب ہوا ہے۔ اب آپ کو بتا دیتے ہیں کہ شب قدر کی فضیلتیں کیا ہیں۔ پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس شب میں قرآن کریم نازل فرمایا جو انسان کے لیے ہدایت ہے اور دنیاوی اور آخروی سعادت ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس سورہ قدر میں اس رات کی تعظیم اور بندوں پر اللہ تعالی کے احسانات کو بتانے کے لیے سوالیہ انداز اختیار کیا گیا ہے۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب تصور کیجئے کہ 1000 رات مہینوں سے بہتر ہے۔ اب تصور کیجئے کہ 1000 مہینے ایک طرف اور ایک رات ایک طرف، 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ فرشتے خیر و برکت اور رحمت کے ساتھ نزول کرتے ہیں۔ پانچویں فضیلت یہ ہے کہ یہ رات سلامتی والی رات ہے، کیونکہ اس رات میں بندوں کی عذاب اور عقاب سے خلاصی ہوتی ہے۔ چھٹی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس شب سے متعلق پوری سورت نازل فرمائی ہے جو روز قیامت تک پڑھی جائے گی۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے قرآن کریم کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا ہے، شک ہم ڈرانے والے تھے، اور یہ رات ماہ رمضان میں تھی، جس کی تصریح اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 58 میں فرما دی ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی آپ کو بتا دیا ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ شب قدر کے معنی کیا ہے اور شب قدر کی علامت کیا ہے۔ اگر کوئی شخص شب قدر کو تلاش کرنا چاہے، جو تمام طاق راتوں میں عبادت کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ شب قدر کو تلاش کر لیں، تو اس کو لیے ہم چند علامات بھی اس ویڈیو میں بتا دیتے ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے جو علامت بتائی ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں کہ شب قدر کے معنی عزت و عظمت اور شرافت کے ہیں، اور شب قدر ہر رمضان میں ہوتی ہے۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے، تو اس سوال کا جواب بھی سن لیجئے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کے بارے میں سوال کیا گیا اور میں سن رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر رمضان میں ہوتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ حضرت عبیدہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے، وہ کسی طاق رات میں ہوتی ہے، 21ویں رات یا 25ویں رات یا 27ویں رات یا 29ویں رات یا پھر رمضان کی آخری رات جس نے ایمان اور اخلاص کے ساتھ اس رات قیام کیا گیا، اس کے سابقہ گناہوں کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اور اس کی علامت میں سے یہ ہے کہ رات انتہائی راحت بخش، صاف اور پرسکون اور خاص ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم ہوتی ہے نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اس مہینے میں چاند روشن ہوتا ہے، اس رات میں صبح تک کسی ستارے کے ٹوٹنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور اس کے علامات میں سے یہ ہے کہ اس نے صبح کو سورج طلوع ہوتا ہے اور اس کی شعیں نہیں ہوتی اور وہ بالکل برابر ہوتا ہے، گویا کہ وہ 14ویں رات کا چاند ہے اور اللہ تعالی نے شیطان پر حرام قرار دیا اس دن اور اس کے ساتھ نکلنے۔ تو یہ علامتیں ہیں شب قدر کی۔ شب قدر ہر رمضان میں ہوتی ہے اور رمضان کی طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ اگر آپ اس رات قیام کریں گے تو بہت سے فوائد، بہت سے فضائل اور بہت سی نیکیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں جو ہم نے اس ویڈیو میں آپ کو بتائی ہیں۔ شب قدر کی علامتیں، شب قدر کی، لیلۃ القدر کی اہم فضیلتیں اور اس کی بابرکتیں۔ اکثر لوگ یہی سوال کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر کو کیسے تلاش کیا جائے۔ ان لوگوں کے ساتھ آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، اور جن احباب کے پاس خود سے بھی کوئی معلومات ہے وہ بھی کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھ دیں تاکہ ہم بھی اور اس ویڈیو کو باقی دیکھنے والے بھی ان کومنٹس کو پڑھ کر مستفید ہو سکے، اپنی معلومات میں اضافہ کر سکے۔ شب قدر وہ نعمت ہے جس کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شب مبارک کے بارے میں فرماتا ہے یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا، تجھے کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حوالے سے کیا فرمایا ہے کہ جو مہینہ تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ نیز فرمایا شب قدر کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے۔ تو یہ قیمتی رات آپ کے پاس آ رہی ہے تو اس سے آپ بھی زیادہ سے زیادہ برکتیں اور فضیلتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کو پہلے ہی اس ویڈیو میں بتا چکی ہیں، اور اسی طرح ان آخری طاق راتوں میں ہمیں چاہیے کہ ہم ان طاق راتوں میں چھوٹے چھوٹے 3 کام کر لیں۔ نمبر 1، ہم ان آخری راتوں میں صرف 1 روپیہ صدقہ کر دیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا جس رات لیلۃ القدر اور ہم 1 روپیہ اس میں صدقہ کریں گے تو اللہ پاک
پاک ہمیں 1000 مہینے 1 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ نمبر 2، ہم ان آخری راتوں میں 2 نفل پڑھنا شروع کر دیں تو جس رات لیلۃ القدر ہوگی اور ہم اس میں بھی 2 نفل پڑھ لیں گے، جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں 1000 مہینے تک 2 نفل پڑھنے کا ثواب ہوگا۔ نمبر 3، ہم ان آخری راتوں میں 3 بار سورہ اخلاص پڑھنا شروع کر دیں تو جس رات لیلۃ القدر ہوگی اور ہم اس میں بھی 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں گے، جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں 1000 مہینے تک قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی بلا شبہ اس نے اللہ تعالی کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی بلا شبہ اس نے اللہ تعالی کی نافرمانی کی۔ بس ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی ہی اطاعت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اطاعت کا حکم دیا، بس آپ کی اطاعت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے جو حکم دیا ہے اسے بجا لایا جائے، یہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کا وہ قول نقل فرمایا جبکہ طبقات جہنم میں ان کے چہروں کو آگ میں الٹ پلٹ کیا جائے گا، اس وقت کفار کہیں کہ نہیں رہیں گے۔ کسی طرح ہم نے اللہ کا حکم مانا ہوتا اور رسول کا حکم مانا ہوتا، پس کفار ایسے وقت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کی تمنا کریں گے جبکہ ان کو یہ تمنا کوئی نفع نہ دے گی۔ حضرت سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سے محبت کرے، اور قرآن سے محبت کرنے کے معنی یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرے، اور آپ سے محبت کرنے کی پہچان یہ ہے کہ آپ کی سنت سے محبت کرے، اور آپ کی سنت سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آخرت سے محبت کرے، اور آخرت سے محبت کرنے کی علامت یہ ہے کہ دنیا سے بغض رکھے، اور دنیا کا بغض یہ ہے کہ قوت لا یموت اور توشہ آخرت کے سوا کچھ جمع نہ کرے تاکہ آخرت میں فلاح سے ہمکنار ہو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی سے اپنی جان کے بارے میں نہ پوچھے سوائے قرآن پاک کے، کیونکہ اگر اس کی محبت قرآن سے ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو محبوب رکھتا ہے۔ ایک بار کہس سالی واقع ہوئی، جمعے کا خطبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، ایک عربی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بارش نہیں ہوتی، اس حال میں دعا کے لیے محبوب الہی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ اٹھ گئے، ادھر وہ مبارک ہاتھ اٹھے ادھر بادل سے بارش برسنا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ مسجد کی چھت ٹپکی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور پر بارش کا پانی بہنے لگا۔ دوسرے جمعے تک بارش ہوتی رہی۔ جب دوسرے جمعے کا خطبہ کے لیے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پر قیام فرمایا تو اس عربی نے عرض کی، یا رسول اللہ، راستے بند ہو گئے، مکان گرنے والے ہیں، بارش بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ تب محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، اب ہمارے آس پاس بارش ہو، ہم پر نہ ہو۔ یہ فرما کر انگلی سے جو اشارہ بادل کی طرف کیا، جس طرف انگلی گھمائی ادھر ہی بادل پھٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ سے گریہ زاری سے دعا کرتے ہیں، میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے اس بابرکت رات کی برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔